سست خوراک کے علمبردار کارلو پیٹرینی، جنہوں نے پائیدار خوراک کی پیداوار اور روایتی کھانا پکانے کے لیے 4 دہائیاں گزاریں، اپنے اطالوی آبائی شہر میں 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس نے 1986 میں اٹلی کے پہلے میک ڈونلڈز کے افتتاح کے خلاف احتجاج کے بعد دیہی علاقوں میں دوستوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ ترکی کی ایک عدالت نے جمعرات کو ایک حکم جاری کیا جس میں ملک کی کانگریس کو کال عدم کے سربراہ کو 2023 کی کانگریس کو کال عدم قرار دے کر ہٹا دیا گیا، جس نے انہیں منتخبان سے مشکلات کا شکار ریپبلکن پیپلز پارٹی یا سی ایچ پی کو شدید دھچکا لگا ہے، کیونکہ وہ اپنے اراکین اور منتخب عہدیداروں کو نشانہ بنانے والے قانونی مقدمات کی لہروں میں جدوجہد کر رہی ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات شروع ہوتے ہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے تمام سرکاری اسکولوں کے عملے کو تعطیلات کے دوروں میں اپنی حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اتھارٹی کے مطابق جاری امتحانات کے دوران ضرورت پڑنے پر اسکول کے ملازمین کو قریبی انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز پر بھی ڈیوٹی دی جا سکتی ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ملک بھر میں مبینہ پولیس مقابلوں اور حراستی تشدد سے متعلق سب سے زیادہ انکوائریاں کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCG کے قیام کو شیٹ رپورٹ کی گنگ کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کے دوران پیش کی گئی۔ جسٹس شہرام سرور چوہدری نے جوڈیشل ایکٹیویزم فنل کی جانب سے محکمہ کی تشکیل کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHE نے وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو زہر دیں گولی مارنے اور ان کے اندھا دھند مارنے پر مستقل پابندی لگا دی ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے اسلام آباد کی رہائشی نیلوفر اور دیگر کی جانب سے دائر 2 آئینی درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ درخواستوں میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT کے لیے آوارہ کتوں کی آبادی کنٹرول پالیسی پر مبینہ طور پر عمل درآمد نہ ہونے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی PSA نے عید الاضحیٰ سے قبل لاہور اور پنجاب کے دیگوں میں خصوصی نگرانی کا آپریشن شروع کیا جا سکے تاکہ تاجروں اور خریداروں کی سیکیورٹی کو مضبوط کیا جا سکے۔ حکام نے کہا کہ پورٹیبل چہرے کی شناخت کرنے والے کیمرے، ڈرون اور AI پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم مویشی کو منڈیوں اور آس پاس کے علاقوں کو مسلسل نگرانی میں رکھنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے حیدرآباد سکھر موٹر وے پر کام میں تیزی لائی ہے، جس میں طویل عرصے سے تاخیر کا شکار M6 پروجیکٹ کے 3 شمالی سے مارچ اور مئی 2029 کے درمیان مکمل ہونے کی امید ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق سیکشن 3I اور V پر پیش رفت جاری ہے، جو موٹر وے کے نواب شاہ تا سکھر تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ بیب گارڈوا 1 دہائی کے انچارج رہنے کے بعد سیزن کے اختتام پر مانچسٹر سٹی چھوڑ دیں گے۔ کلب نے جمعہ کو اعلان کیا کہ انگلش فٹ بال کے کامیاب ترین دور اور اب تک کے سب سے زیادہ باثر انتظامی دوروں میں سے ایک کا خاتمہ ہوگا۔ گارڈولا، جنہوں نے 2016 میں سٹی کا چارج سنبھالا تھا، 6 پریمیئر لیگ ٹائٹل، 3 FA کپ، 5 لیگ کپ اور چیمپئنز لیگ جیتے ہیں، لیکن ان کی ٹیم 2 سالوں میں لیگ نہیں جیت سکی۔ کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسترو کے خلاف قتل کے الزام کے مرکز میں واقع یہ واقعہ ہوانا اور میامی دونوں کی اجتماعی یادوں میں جلایا جاتا ہے۔ بدھ کے روز منظر عام پر آنے والے امریکی کیس میں کاسترو اور دیگر 5 افراد پر 1966 میں کیوبا امریکی گروپ برادرز ٹو دی ریسکیو کے 2 طیاروں کو مار گرانے کا الزام لگایا گیا تھا، جس میں 3 امریکیوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں حکمران اسٹیبلشمنٹ کو سخت سرزنش کرتے ہوئے کاٹدار لمبی ٹانگوں والا اور اکثر گالی دینے والا کاکروچ ہنسل کے درمیان اختلاف کی ایک غیر امکانی علامت بن گیا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی، جس کا نام موجودہ بھارتیہ جنتا پارٹی پر ایک طنزیہ رف ہے، نے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں 19 ملین سے زیادہ انسٹاگرام فالوورز کو اکٹھا کیا ہے، جو حکومت کے سامعین سے تقریباً دوگنا ہے۔ کول پامر اور فل فوڈن ان متعدد ہائی پروفائل ناموں میں شامل تھے، جنہیں تھامس ٹوچل نے انگلینڈ کے ورلڈ کپ اسکواڈ سے خارج کر دیا تھا۔ ریال میڈرڈ کے ٹرینٹ الیگزینڈر آرنلڈ کو بھی جمعے کے روز اعلان کردہ اسکواڈ سے باہر رکھا گیا تھا، جس میں سعودی نژاد الاہلی اسٹرائکر ایوان ٹونی کو حیران کن طور پر شامل کیا گیا تھا۔ الوارو اربیلو نے تصدیق کی ہے کہ وہ ٹرافی سے کم سیزن کے اختتام پر ریئل میڈرڈ کے کوچ کے طور پر اپنا کردار چھوڑ دیں گے۔ ہاں، اربیلو نے جمعہ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا، جب اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اگلے سیزن میں ٹیم کی کوچنگ نہیں کریں گے۔ ان وسیع اطلاعات کے درمیان
کہ تجربہ کار مینیجر جوز مورینو کلب میں واپس آ رہے ہیں۔ برطانوی پاکستانی کونسلر شوکت علی نے مانچسٹر کے نئے لارڈ میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ علی جو 1965 میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور بٹلی، اس نے آزاد کشمیر میں پلے بڑھے، 16 سال کی عمر میں مانچسٹر چلے گئے۔ اس نے برطانیہ آنے کے بعد ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ میں کام کیا، بعد میں فرنیچر کا کاروبار اور کھانے کی ایک چھوٹی دکان چلائی اور شام کو ہوئے مانچسٹر میں لائسنس یافتہ ٹیکسی چلاتے ہوئے کئی سال گزارے۔ امیگریشن، ریفیوجیز اینڈ سٹیزن، کینیڈا شمار کے مطالبہ اور RCC کے اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا نے 2000 کارکنوں کی تعداد میں تیزی سے کمی ریکارڈ کی ہے۔ کینیڈا میں جنوری سے مارچ 2026 کے درمیان 47,730 نئے طلبہ اور کارکنان کی آمد ہوئی۔ اس میں 11,195 اسٹڈی پرمٹ ہولڈرز اور 36,535 ورک پرمٹ ہولڈرز شامل تھے۔ سامسنگ کے ایک سابق سینئر ایگزیکٹو نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اگر چینی DDR5 رام کو ہر جگہ ریلیز کرنے کی اجازت دی جائے تو عالمی میموری چپ کی قیمتیں موجودہ 414% قیمتوں کو پلٹ دیں گی۔ اگر چین کی DDR5 کی پیداوار پورے پیمانے پر تعیناتی اور تقسیم تک پہنچ جاتی ہے تو یہ عالمی سپلائی میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے اور ممکنہ طور پر دنیا بھر میں درام کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی کا باعث سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان میں را مٹیریل بہت سستے مل سکتے ہیں۔ جمعرات کو سندھ کابینہ نے طویل عرصے سے تاخیر کا شکار کراچی ریڈ لائن BRT منصوبے کے لیے ہنگامی طور پر BRT منظوری کے لی تاکہ کوریڈور کے ایک اہم حصے پر تعمیراتی کام کو تیز کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کو نمائش چورنگی سے موسمیات تک 85 کلومیٹر طویل سڑک کا ٹھیکہ تاخیر اور عدم تعمیل پر سابقہ کنٹریکٹر کو ہٹانے کے بعد دیا گیا ہے۔ ایک بائک ٹانگ SUV مبینہ طور پر چین میں ایک 10 ٹن ڈمپ ٹرک کے ایک سنگین حادثے بعد آن لائن وائرل ہو گئی ہے، جس کا ڈرائیور بغیر کسی چوٹ کے فرار ہو گیا ہے۔ SUV کو ایک تیز رفتار ڈمپ ٹرک نے ٹکر ماری جس نے مبینہ طور پر لال بتی چلائی اور گاڑی کو 50 میٹر سے زیادہ گھسیٹنے سے پہلے گاڑی سے ٹکرایا۔ ملبے کی تصاویر میں بڑے پیمانے پر نقصان کو ظاہر کیا گیا، جس میں دروازے ٹوٹ گئے اور فریم بری طرح جھکا۔ کراچی منشیات فروشی کے متعدد مقدمات اور قتل کے ایک مقدمے میں مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کو جمعہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ انمول کو اس ماہ کے شروع میں کراچی میں منشیات اور ایک غیر لائسنس یافتہ تعلق 2 مقدمات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری سے پہلے ہی اس کے خلاف متعدد فوجداری مقدمات درج کیے گئے تھے، جس سے اس کے خلاف سرگرم مقدمات کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہو گئی تھی۔ پورے یورپ میں مہم جوئی کے 5 سیزن اور راستے میں 6ٹے سیزن کے بعد ایملی کوپر بلاخوں کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہے۔ نیٹ فلکس نے اعلان کیا کہ اس کا فیشر روم کام اپنے اگلے سیزن کے بعد جاری نہیں رہے گا۔ شو کی لیڈ فیشر روم کام اپنے اگلے سیزن کے بعد جاری نہیں رہے گا۔ شو کی للی کولنز نے مداحوں کو خبر دینے کے لیے ایک ویڈیو اعلان ریکارڈ کیا۔ ایملی کوپر کے کھلنے کے 6 ناقابل فراموش سالوں کے بعد میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوں کہ آنے والا 6ٹا سیزن ہمارا فائنل ہوگا بالا۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان پنن کی عوامی اجتماعات میں شرکت اور مختلف تقاریب سے خطاب متوقع ہے۔ شہزادہ رحیم بدھ کے روز ایک ہفتے کے دورے پر پاکستان پہنچے تھے، جو گزشتہ سال اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا نامزد کیے جانے کے بعد ملک میں ان کا پہلا دورہ ہے۔ بیروت لبنان 2006 میں ماریو حبیب کے حجام کی دکان کھولنے کے فوراً بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ 20 سال بعد وہ ایک اور جنگ سے گزر رہا ہے۔ یہ دکان اس کے فرن شباک محلے کا ایک مرکز بن گئی ہے۔ ٹیٹوز اور چھوٹے سیاہ بالوں والا 51 سالہ ماریو اپنے کلائنٹس کے بال کاٹتے ہوئے مذاق میں پھنسل جاتا ہے۔ دن بھر ایک مستقل سلسلہ جاری رہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولینڈ میں مزید 5000 فوجیوں کی تعیناتی کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو دیر گئے سوشل میڈیا پر دائیں بازو کی پولش صدر کرول ناوروکی کے ساتھ اپنی دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے اچانک تعیناتی کا اعلان کیا۔
پرومشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDM نے عید کی تعطیلات کے دوران پنجاب بھر میں ہیڈ ویج الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 25 مئی سے 31 مئی تک اعتدال سے لے کر شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ 21 مئی کو جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق 25 مئی کو بالائی فضا میں ہائی پریشر کا نظام تیار ہونے اور 26 مئی کو شدت اختیار کرنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت معمول کی سطح سے نمایاں حد تک بڑھ جائے گا۔ شاومی نے شاومی 17 مارکس کو شاومی 17 سیریز میں چوتھے ماڈل کے طور پر لانچ کیا ہے۔ فون میکس کا نام رکھتا ہے اور شاومی 17 پرو ماکس کے کم چمکدار بھائی کے طور پر آتا ہے۔ یہ ثانوی پچھلی اسکرین کو ہٹاتا ہے، لیکن ایک اعلی ریزولوشن 200 مین کیمرہ اور ایک بڑی 8000 مہا سائز بیٹری شامل کرتا ہے۔ CDA مزدور یونین کی جانب سے کمیشن کے سامنے مراد کی عدم ادائیگی کو چیلنج کرنے کے بعد نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIHRC نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDCA کو 2026 کے لیے اہل ملازمین کو عید اور دیگر تہواروں کے الاؤنسز فوری طور پر جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ حکم نیرز کے مصباح خان نے انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012 کے تحت دائر کی گئی شکایت کے جواب میں جاری کیا۔ نئی دہلی کے مشہور آٹو رکشوں نے ریاستہائے متحدہ کے 250ویں جشن آزادی اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے آنے والے ہندوستان کے دورے کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تھیم شدہ تبدیلی حاصل کی ہے، لیکن ہر کوئی اس کے مداح نہیں ہے۔ امریکی سفارت خانے نے کہا کہ وہ وسیع و عریض میگا سٹی میں چلنے والے 3 پہیوں والے ٹیکسی رکشوں کے لیے ٹرمپ کے چہرے اور امریکی پرچم سے مزین ہزاروں گاڑیوں کے کور فراہم کر رہا ہے۔ گنزا ہاشمی اپنے لیڈر کو سٹار علی رضا کے لیے کراچی میں مداحوں سے ملاقات اور سلام کی ایک ویڈیو وائرل ہونے کے چند دن بعد کھڑی ہوئی ہیں، جہاں ایک شخص ان کے قریب آنے والے شخص کو اس کے رضا نے اٹھایا اور ایک طرف کر دیا۔ اس تقریب کی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص غالباً اتوار کو ہونے والی تقریب میں ہاشمی سے ملکی شخص سے اٹھائے جانے سے پہلے اس کے پیچھے چلتا ہے اور قریب آتا ہے، طرف سے اٹھائے جانے سے پہلے اس کے پیچھے چلتا ہے اور قریب آتا ہے۔ پنکھے کو مساعد دیکھا جاتا ہے۔ اس اقدام نے ایک بحث چھیڑ دی، کچھ نے اداکار کو بچکانہ قرار دیا جبکہ دوسروں نے اس کی بہادری کے احساس کی تعریف کی۔ وزیر اعظم ہاؤس PMO کے ایک بیان کے مطابق کہ پاکستان ملک میں غیر ملکی شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ترجیحی بیانات کر رہا ہے، کہ انہوں نے یہ بات ایک بیان میں کہا۔ انہوں نے یہ بات قطر کے تمیر گروپ کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی، جس کی قیادت اس کے بانی محمد علی کر رہے تھے۔ امریکہ تائیوان کو $14 بلین 4 بلین ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت روک رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے پاس ایران جنگ کے لیے کافی ہتھیار ہیں۔ امریکی بحریہ کے قائم مقام سیکرٹری ہنکاو نے جمعرات کو سینیٹ کی سماعت میں اس بات کی تصدیق کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فروخت کی منظوری کے بارے میں غیر وابستگی ظاہر کیے جانے کے چند دن بعد، اور کہا کہ وہ اس بارے میں تائیوان کے صدر سے بات کریں گے۔ ایران اور امریکہ تنازعات کو ختم کرنے کے مقصد سے ثالثی کی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ دونوں فریق ایک معاہدے کے لیے باضابطہ فریم ورک قائم کرنے کے لیے پیغامات اور تجاویز کے مسداد الروحید کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے نامہ نگار الروحید نے تہران سے رپورٹ کیا کہ پاکستانی اقوام ممالک کے درمیان سخت ثالثی کی سرگرمی میں مصروف ہیں۔